میرے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، بڑا طویل سوال پوچھا ہے، اور جس کے بارے میں پوچھا ہے اس کے پوری بیک گراؤنڈ کو، اس کے پوری ہسٹری کو میرے سامنے انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، میں مختصراً عرض کروں کہ ایک سلسلہ ہے جو اپنے آپ کو نقش بندی اویسی کہتے ہیں، لیکن ان کے عقائد خراب ہیں، اور ان کی جو متبعین ہے اس سلسلے کے، انہوں نے اپنے اس پیر صاحب کی جو ان کا عقیدہ بھی خراب رہا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں تھا، ان کا مزار بھی بنایا ہوا ہے، لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں، اور وہ کچھ تسبیح بھی لوگوں کو دیتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ مزار شریف پہ آ جائیں گے تو وہ مزار شریف سے آپ کو ایسے فیض ملے گا، ایسے فیض ملے گا، بقول قائل جو انہوں نے قول کیا ہوا ہے کہ ان کا عقیدہ خراب رہا۔ تو سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ جن کا عقیدہ خراب ہو اور اپنے آپ کو نقش بندی اویسی کہیں، کیا ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے، ان سے فیض ہمیں حاصل کر لینا چاہیے؟ تو میرے عزیز بھائی، مشائخ اعظام کے پاس سب سے پہلے صحت عقیدہ شرط ہے۔ اچھا، جس بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو ان کے اعمال کا دار و مدار بھی طریقت کی یا شریعت کی یا دوسری احکام کی اعمال کی دار و مدار بھی ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا، بھلے انہوں نے مزاری کیوں نہیں بنایا ہو، لیکن اگر آپ کے قول کی تصدیق کی جائے اور ان کا عقیدہ خراب ہو تو بڑے لوگوں کے خراب عقیدوں والوں کے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں، تو کیا ہم ان کے پاس جائیں گے؟ نہیں۔ مزار بننا اس بندے کے لیے جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو، اور صاحب مزار کسی سلسلے سے وابستہ ہو، اور معاً ان کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک تک پہنچا ہو، اور علم و عمل اور دین شریعت اور عقیدہ کی صحت ہو، تو تب جا کے ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے۔ لیکن اگر ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو ہم اسے اللہ کے ولی نہیں مان سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہمارے اور بھی لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے نقش بندیت پر بر صغیر پاک و ہند میں ایک نقطہ لگایا گیا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نقش بندی بھی اسی عقیدے کے حامل ہے۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقش بندی سے منسوب کیا، باقاعدہ ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے متصادم ہے، ہم اسے اہل طریقت نہیں مانیں گے، ہم ان کو اہل شریعت نہیں مانتے، تو پھر اسے اہل طریقت کیوں مانیں؟ بھلے وہ اپنے آپ کو نقش بندی کہلائیں، اپنے آپ کو قادری کہلائیں، سہروردی کہلائیں، چشتی کہلائیں، صابری کہلائیں، جو بھی اپنے آپ کو کہلائیں وہ کہلاتے رہیں، لیکن جب تک ان کے عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو جب صحیح عقیدہ نہ ہو ان کا فیض موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ تصوف کا، سلوک کا، شریعت کی سارے کا سارا دار و مدار جو ہے وہ شریعت غراء محمدی پر ہے، اور شریعت غراء محمدی کا سارا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ جب عقیدہ ہی خراب ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ان کا عقیدہ یہ ہو العیاذ باللہ، جیسے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ دیوار کے پیچھے سے نہیں سنتے، تو میں اس کو تو اللہ کا ولی نہیں مانتا۔ میں ہزار بار بھی اگر وہ کہیں کہ میں نقش بندی ہوں، وہ نقش بندی نہیں ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اتنی کرنی ہے جتنی کہ بڑے بھائی کی، تو میں اسے اللہ کا ولی نہیں مان سکتا، کیونکہ ان کے عقیدے میں خلل ہے۔ اچھا، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ العیاذ باللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے اللہ رب العزت، تو میں اسے کیسے اللہ کا ولی مان سکتا ہوں؟ جب وہ اللہ پر جھوٹ بہتان لگاتے ہیں، اللہ کو العیاذ باللہ، اللہ رب العزت کو وہ جھوٹ کا نسبت کر لیتے ہیں، تو اسے ہم کیسے، بھلے وہ اپنے آپ کو نقش بندی کہیں، قادری کہیں، چشتی کہیں، سروردی کہیں، لیکن دار و مدار جو ہے وہ صحت عقیدہ پر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے عقیدے کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے ان کی تصوف۔ آپ کو میں اس مکتبہ فکر کا ایک بہت بڑا، جو ان کو آج کل وہی مکتبہ فکر والے ان کو اپنا سربراہ تصور کرتے ہیں، اور ان کو عالم ربانی بھی کہتے ہیں، اور ان کو بہت کچھ کہتے ہیں، ان کو سلوک و تصوف کا سردار بھی کہتے ہیں، انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی سلوک و تصوف پر بڑی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن تصوف پر اس نے اتنی کتابیں لکھی، اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھتے جائیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس سے بڑا ولی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اتنی کتابیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ان کے عقیدے کی طرف جائیں گے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو عقیدہ بیان کیا ہوا ہے، العیاذ باللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے، حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، العیاذ باللہ حضور کی علم کو، صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علم مبارک کو انہوں نے شیطان سے بھی کمتر جاننے کی کوشش کی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اگر مسند مشیخیت پر بیٹھ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی فیض نہیں ہے، کیونکہ ان کی خبث باطن ہے،
وہ باطن ان کا خبیث ہے، اور جب باطن ان کا خبیث ہو گیا تو پھر ان سے کیا اکتساب کر سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ پر کوئی بھی نام رکھ لیں، ہم نے ان سے کوئی دست بیعت نہیں ہونا، ان سے کوئی فیض نہیں لینا، ان میں فیض ہے ہی نہیں تو کیا لینا ہے ان سے؟ اس میں طریقت ہے ہی نہیں تو اس سے کیا لینا؟ اس میں شریعت ہے ہی نہیں تو اس سے کیا لینا؟ ظاہری شکل و صورت تو بڑے لوگ بنائیں گے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ عقیدے پر دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات کو بھی اگر ہم راجع کر لیں گے نا وہاں تو پھر ان کی نیت ہی چونکہ خراب ہوتی ہے، عقیدہ ہی خراب ہے، تو جب عقیدہ خراب ہے تو اسی لیے وہاں سے کوئی نہ فیض مل سکتی ہے، نہ ان کا وصل ہو سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔